السلام علیکم۔ جب کارپردازان اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کی حکومت کی جگہ نیا بندوبست قائم کر رہے تھے تو ان کا خود پر اعتماد دیدنی تھا۔ ان کی گفتگو سے یوں لگتا تھا کہ قضاء و قدر کے فیصلے انہی کے اشارہ ابرو سے ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کا عزل و نصب تو کیا، موسموں کا تغیر و تبدل بھی انہی کی مرضی کے تابع ہے۔ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ حکومت بدلنے کے بعد نیب کو ٹھکانے لگا دیا جائے، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے قائدین کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں اور نواز شریف واپس آ کر ایک بار پھر ملک کی قیادت سنبھالیں۔ اس سارے معاملے میں کون کیا کرے گا اور اس کا افزانہ کیا ہوگا، سب کچھ طے تھا۔ انہی دنوں مجھے مسلم لیگ نون کے ایک جید رکن اسمبلی نے بالکل عام سے انداز میں مستقبل کے واقعات کی تاریخ وار ترتیب بتائی اور سارا قانونی عمل بھی سمجھا دیا جس کے تحت بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام سہولت کے ساتھ کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے چند لوگوں سے ملنے کا مشورہ دیا تاکہ مزید وضاحت درکار ہو تو سوال کر سکوں۔ وہ چند لوگ جن سے ملنے کا مشورہ دیا گیا تھا سوائے ایک کے میری رسائی سے باہر تھے۔ میں اس فہرست میں اپنے جاننے والے صاحب تک پہنچا تو انہوں نے فیصلہ سنانے کے انداز میں ان سب باتوں کی تصدیق کر دی جو مجھے بتائی گئی تھی۔ میں ان دنوں ایک اخبار کے لیے کالم لکھتا تھا۔ عمران خان حکومت سے نکال دیے گئے تو میں نے ایک کالم میں آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں عرض کر دیا۔ اخبار کے مدار المہام نے کالم پڑھا تو فرمایا، یہ سب کچھ تو سوشل میڈیا کی سازشی تھیوریوں سے اخذ کی گئی ایک اور سازشی تھیوری ہے، ہم اسے نہیں چھاپ سکتے۔ میں نے عرض کیا، آپ کی مرضی۔ میں اپنے ہی طے کردہ پیشہ ورانہ حدود سے باہر نہیں نکل پاتا، بلکہ سچ پوچھئے تو اب یہ سب کچھ عادت میں شامل ہے۔ جو کچھ میں اخبار میں لکھ نہ سکوں، ٹی وی پر بول نہ سکوں، اسے کسی بھی دوسرے ذریعے سے کہنا غلط سمجھتا ہوں۔ حالانکہ ان دنوں یہ رواج تھا کہ بڑے صحافی جو کچھ اپنے اداروں کے پلیٹ فارمز پر نہیں کہہ سکتے تھے، سوشل میڈیا پر کہہ ڈالتے تھے اور اپنی حریت پسندی کی داد بھی لیتے تھے۔ میں پرانی صحافتی اخلاقیات کا حامل رپورٹر ہوں، اس لیے اخبار، ٹی وی یا یوٹیوب پر ایک جیسی حدود کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، بات کسی اور طرف نکل گئی۔ خیر، میرا کالم تو نہیں چھپ سکا، مگر وہ ساری خبریں اب نہ صرف سامنے آ چکی ہیں بلکہ واقعات کی صورت میں ڈھلتے ہوئے سبھی کو دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ جناب اسحاق ڈار کی واپسی انہی میں سے ایک ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب پاکستان چھوڑنے سے ایک دن پہلے وہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو ان کا اترا ہوا چہرہ اسی شام میڈیا کا اہم ترین موضوع تھا۔ پھر وہ مبینہ طور پر وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر ملک سے نکل گئے اور اب 4 سال یا 5 سال بعد وزیر اعظم کے ساتھ واپس آئے۔ جب وہ گئے تھے تو وزیر خزانہ تھے اور لندن پہنچ کر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اب پاکستان آمد سے پہلے ہی سرزمین انگلستان پر ہی ان کے لیے وزارت خزانہ کا اعلان کر دیا گیا اور پاک سرزمین پر ان کا قدم بطور نامزد وزیر خزانہ کے پڑا۔ پاکستان کی سیاست میں یہ سب کچھ نیا نہیں، لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو یقین مانیے حیرت ہوتی ہے۔ ذرا تصور فرمائیے، ملک کے وزیر خزانہ پر آمدن سے زائد اثاثوں کا مقدمہ تھا، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ مقدمہ غلط ہے، لیکن وہ ساری کارروائی بیچ میں چھوڑ کر باقاعدہ ملک سے فرار ہو گئے۔ ان کے دائمی وارنٹ جاری ہوئے، حکومت بدلی تو یہ انتظام بھی ہو گیا کہ کسی عدالت میں پیش ہوئے بغیر ہی انہیں ضمانت نما کچھ مل گیا۔ یقیناً قانون میں اس طرح کی گنجائش ہوگی، لیکن یہ سب کچھ کیا مذاق نہیں لگتا؟ جناب کی واپسی کو ایک عدالتی مفرور کی فاتحانہ واپسی قرار دیا جائے یا ایک وزیر کی آمد کے جس سے رن کانپ رہا ہے؟ جناب ڈار صاحب یقیناً بے قصور ہوں گے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ ان کی اس طرح واپسی کے بعد دنیا میں کون ہمارے قانون پر بھروسہ کرے گا؟ دنیا کو تو چھوڑے، کیا ہم جیسے عامیان پاکستان کے دلوں میں سینکڑوں اندیشے جنم لے رہے ہیں جو صرف اس لیے زبان پر نہیں آ رہے کہ بے قصوں اور بے نماؤں کے لیے قانون کے ہاتھ بہت لمبے اور پکڑ بہت سخت ہے۔ اب کوئی لندن جانے کا انتظام کر چکا ہو تو بات کریں۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی دراصل جناب نواز شریف کی واپسی کا دیباچہ ہے۔ منصوبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر اپنے بے قرار تجربے کی روشنی میں ثانی الذکر کے راستوں میں پڑے کنکر پتھر اٹھائیں گے۔
نواز شریف صاحب کی بغرض علاج برطانیہ روانگی جس طرح قانون کی ایک حیرت انگیز داستان ہے، بالکل اسی طرح ان کی واپسی کے لیے بھی قانون کے لفظوں کی ایسی تشریحات کی جائیں گی کہ دنیا اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لے گی۔ عین ممکن ہے ان واقعات کے ظہور میں آنے سے قانونی لحاظ سے مملکت خداداد کی درجہ بندی مزید تنزلی کا شکار ہو جائے، مگر ہم لطائف الحیل کو دہرانے میں جو لذت پاتے ہیں اس سے محروم ہونا ہمیں گوارا نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان پر آمدن سے زائد اثاثوں کا مقدمہ غلط بنایا گیا تھا۔ چونکہ ان پر لگے ہوئے الزامات اب تک ثابت نہیں ہو سکے، اس لیے ان کا دعویٰ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پاکستان میں لکھے ہوئے قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ مقدمہ دائر ہونے کی صورت میں ملزم یا مدعا علیہ عدالت کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ اگر ملزم عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بجائے راہ فرار اختیار کرے تو یہ بذات خود ایک قابل سزا جرم ہے۔ ڈار صاحب یعنی ہمارے وزیر خزانہ باقاعدہ طور پر اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ گویا مفرور ہونے کا جرم ان سے سرزد ہو چکا، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ثابت شدہ جرم میں ان کو رعایت کیسے ملتی ہے۔ ان کے پاس اپنی مفروری کا اس کے سوا کوئی جواز نہیں کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بننے سے خوفزدہ ہو کر فرار ہوئے تھے۔ اگر قانون کی نظر میں یہ جواز قابل قبول ہے تو بہت خوب، کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں حالات بدل جائیں تو تشریحات بھی بدل جاتی ہیں۔ جب ڈار صاحب ان رعایتوں کے حقدار قرار پائیں گے اور پھر نواز شریف بھی اسی ہموار شدہ راستے پر واپس تشریف لائیں گے تو جنرل پرویز مشرف کو کون روک پائے گا؟ اس کے بعد کون ہوگا جو پاکستان میں قانون کی سربلندی کا دعویٰ کر سکے گا؟ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے کارپردازان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لہجوں کا اعتماد بتا رہا تھا کہ کھیل پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس بساط پر وہ جسے چاہیں گے وزیر بنا ڈالیں گے اور جب چاہیں گے بادشاہ چند پیادوں کے گھیرے میں آ کر ہتھیار ڈال دے گا۔ انہوں نے واقعات کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جو حکومتی بندوبست سے متعلق تھا کہ کون کب آئے گا، کب مقدمہ ختم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ عمران خان سے متعلق تھا جن کے بارے میں یہ طے تھا کہ قصہ ماضی بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت اصل مسئلہ یہی دوسرا حصہ ہے جس نے کارپردازوں کا خود پر بھی اعتماد ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے قصہ ماضی ہونے کی بجائے مستقبل پر نظر جما لی اور ہر چیز کا سامنا کرنے کی ٹھان لی۔ ان کے اس رویے سے مصیبت یہ آن پڑی کہ ہر وہ عنایت جو بندوبستی نظام پر کی جا رہی ہے وہ عمران خان چھین کر حاصل کر لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا معاملہ بھی ایک درجے میں تحریک انصاف کے حق میں ہی گیا ہے۔ جناب کی واپسی کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات محض حالات کی پیداوار ہیں۔ حالات ٹھیک ہوں گے تو مقدمے بھی غتربود ہو جائیں گے۔ جہاں تک جناب اسحاق ڈار کی واپسی سے معیشت کی بحالی جڑی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ جس طرح ان کی واپسی کی قیمت قانون بھرے گا، بالکل اسی طرح ان کے معاشی اقدامات کا تاوان اگلی نسل بھرے گی۔